فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اعتقادۃ الامامیہ، تالیف سرکار علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 19۔ اما بعد، سرکار علامہ مجلسی علیہ رحمہ خطبہ مسنونہ کے بعد جو کہ حمد خدا و ثناء مصطفیٰ اور مدح اہل ائمہ ہدیٰ پر مشتمل ہے، فرماتے ہیں کہ اپنے رب غافر کی رحمت و مغفرت کا مشتاق محمد باقر ابن فاضل محمد تقی مجلسی، خدا دونوں باپ بیٹے کا نامہ اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں دے اور ان کا حساب آسان فرمائے۔ کہتا ہے کہ مجھ سے اس شخص نے خواہش کی جسے خدائے رحیم نے رشد و ہدایت کے راستوں کے طلب کرنے کی رہنمائی فرمائی ہے، اور جس کے دل و دماغ میں قیامت کا خوف ودیت فرمایا ہے کہ میں اس کے لیے وہ جادہ رشد و ہدایت واضح اشکار کروں جو خدائے رحمان نے از راہ لطف و امتنان اس پرآشوب زمانے میں مجھ پر واضح و عیاں کیا ہے، جس میں لوگوں پر حق کی راہیں مشتبہ اور ہلاکت گاہیں تیرہ و تار ہو گئی ہیں، اور شیطان اپنے دوستوں پر پوری طرح مسلط ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ ان کو چاہے ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اور اس نے اور اس کے جنی و انسی انوان و انصار نے اللہ تعالیٰ والوں کے راستے پر ڈیرے ڈال دیے اور ان کو ادھر ادھر بھٹکا رہے ہیں، اور ان کی نظروں میں بدعت و ضلالت کو حق و حقیقت کے لباس میں پیش کر رہے ہیں۔ ان حالات میں مجھ پر واجب تھا کہ میں اس کے لیے بلکہ ہر طالب رشد و ہدایت کے لیے حق اور نجات کو روشن نشانیوں، واضح دلیلوں اور غیر مبہم بیانوں کے ساتھ کھول کر بیان کروں، اگرچہ ایسا کرنے سے مجھے بدعتی لوگوں کے فرعونوں سے ذاتی نقصان و زیان کا خطرہ دامن گیر ہے، مگر اظہار حق کے سلسلے میں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں اپنے دینی بھائیوں اچھی طرح ذہن نشین کر لو میرے دینی بھائیوں اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ میں تمہیں نصیحت کرنے میں کسی قسم کی کمی و کوتاہی نہیں کروں گا، اور جو کچھ حق و صدق مجھ پر ظاہر و آشکار ہوا اس کے اظہار میں کسی قسم کی پہلو تہی نہیں کروں گا، اگرچہ یہ حقائق بعض لوگوں کو ناگواری کیوں نہ گزریں، کیونکہ میں خدا کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ حاشیہ: اور یہی اس گناہ گار مترجم و شارح کا مسلک اور نظریہ ہے کہ جس پر اس کی زندگی کے تمام امیال و افعال و افکار و انظار اور اس کے جملہ لیل و نہار شاہد صادق ہیں، گویا کہ کوئی ہاتف غیبی اپنے ہاتف غیبی اسے پکار کر کہہ رہا ہے، خدا رکھے سروں پر قوم کے سایہ تیرا دائم، کیے جا خدمت دین لا تخف من لا لوم لائم۔ کتاب کی طرف واپس آتے ہیں۔ سرکار محمد و آل محمد کا مقدس تذکرہ۔ برادران ایمانی، ادھر ادھر نہ بھٹکو اور بالیقین جان لو کہ سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت اور مجدد کرامت کا یہ عالم ہے کہ خداوند عالم نے ان کو اپنی تمام مخلوق پر افضلیت و برتری عطا فرمائی ہے اور ان کو اپنے علم و حکمت کا خزینہ
وار قرار دیا ہے، علم و حکمت کا خزینہ دار قرار دیا ہے۔ یہی وہ ذوات مقدسہ ہیں جو اس عالم وجود کے ایجاد و تخلیق کا مقصود اصلی ہیں، اور یہی ذوات عالیہ شفاعت کبریٰ و مقام محمود کے ساتھ مخصوص ہیں، اور یہی نفوس زاکیہ عالم دنیا اور عالم آخرت میں بندوں تک خداوند عالم کے فیض و برکات کے پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں، کیونکہ یہی بزرگوار بالواسطہ فیوض الہی اور رحمات قدسیہ کے قبول کرنے کی اہلیت اور لیاقت رکھتے ہیں، پھر ان کے توسط و طفیل سے باقی موجودات پر رحمت ایزدی کا فیضان ہوتا ہے۔ حاشیہ: بعض مفاسد العقیدہ لوگ سرکار علامہ مجلسی علیہ رحمہ کے مذکورہ بالا کلام کو بموجب تعویل و قول بما لا ریب اپنے اس عقیدہ باطلہ کی تائید میں پیش کیا کرتے ہیں کہ ائمہ اطہار کے واسطہ فیض ہونے کا مطلب یہ کہ یہ ذوات مقدسہ خدا سے لیتے ہیں اور بندوں کو دیتے ہیں۔ یہ بزرگوار خلق کو رزق میں واسطہ و آلۂ خدا بندی ہیں، یعنی ان کے ہاتھ سے خدا خلق کو روزی کا کام انجام دیتا ہے۔ حالانکہ اگر سرکار علامہ کے اس پورے کلام میں معمولی سا بھی غور کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں و واضح و آشکار ہوتی ہے کہ ان ذوات مقدسہ کے واسطے فیض ہونے کا مطلب یہ کہ یہ حضرات باعث تخلیق موجودات و علت غائی ممکنات ہیں، یعنی خداوند عالم نے سرا سے سریہ تک اور عرش سے فرش تک جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب ان کی برکت اور ان کے طفیل پیدا کیا ہے۔ یعنی اگر خداوند عالم کو ان ذوات قادسیہ کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی بھی چیز کتم عدم سے نکل کر عرصہ وجود میں کبھی قدم نہ رکھتی۔ جیسا کہ سرکار علامہ نے بادشاہ اور بدو کی ضیافت والی مثال سے اس مطلب کی پوری وضاحت کر دی ہے، اور اس سے علامہ مرحوم کی حوض والی تمثیل کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے جو سرکار موصوف نے ذرا آگے چل کر پیش کی ہے۔ اس سے بطور استعارہ اصل مقصد ان حضرات کا علت غائی ممکنات ہونا ثابت کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ بزرگوار خدا سے لیتے اور مخلوق کو دیتے ہیں، یعنی نظام عالم کو خود چلاتے ہیں، اور خلق و رزق میں خدا کے آلات و اسباب ہیں۔ یہ مطلب بالکل باطل و عاطل ہے۔ چنانچہ عالم جلیل آقا سید عبدالحسین اپنی کتاب الکلم الطیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 طبع اصفہان پر لکھتے ہیں: ائمہ اطہار کا بائیں معنی واسطہ فیض ہونا کہ خدا سے لیتے ہیں اور خلق کو دیتے ہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ درست نہیں ہے۔ علاوہ اس کے کہ اس مطلب کی صحت پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف دلائل قائم ہیں۔ یہ عقیدہ توحید الافعالی کے منافی سید علماء مولانا سید حسین لکھنوی نے حدیقہ سلطانیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 91 طبع لکھنؤ پر واسطہ فیض بمعنی مذکور کی نفی کو ضروریات دین سے قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ نفی واسطہ فی الخلق ضروریات دین است، اور اسی جلد کے صفحہ نمبر 178 پر اس عقیدہ باطلہ کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ در روایات دیگر معصورہ است کہ قول علیہ واسطہ کفر است۔ ان حقائق کی روشنی میں واضح و آشکار ہو گیا کہ ان ذوات عالیہ کے وسیلہ و واسطہ ہونے کا صحیح مفہوم یہ کہ وہ علت غائی ممکنات اور اصل مقصود کائنات ہیں، اور ان کے توسل و طفیل سے بارگاہ الوہیت میں دعائیں قبول، عبادات مقبول اور حاجات پوری ہوتی ہیں، اور انہی کے صدقے سے اہل علم کو اللہ کی سرکار سے سب کچھ مل رہا ہے۔ کتاب کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ طلب حاجت کے وقت، یعنی اس سے پہلے اور اس کے بعد، ان حضرات پر درود و سلام بھیجنے اور ان کے ساتھ
توسل حاصل کرنے میں یہی حکمت پوشیدہ ہے کہ دعا مستجاب ہو جائے اور مقصد برابری ہو جائے، کیونکہ ان پر درود و سلام بھیجنے کی درخواست تو کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ مبدا ذات احدیت فیاض و جواد ہے اور محل یہ ذوات مقدسہ قابل ہیں، پھر درخواست منظور کیوں نہ ہو۔ اور یہ بات ذات احدیت کے شایانہ شان نہیں ہے کہ دعا کے ابتدائی اور انتہائی حصے کو تو قبول فرمائے اور درمیانی حصہ کو رد کر دے، اور ان کی برکت کا فیضان نہ صرف اس دعا کرنے والے پر بلکہ تمام مخلوق خدا پر برابر جاری و ساری ہے۔ مذکورہ بالا مطلب کو تمہارے ذہن نشین کرانے کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ فرض کرو ایک کردی یا کوئی جاہل بدو جو کسی قسم کے اکرام و احترام کے لائق نہیں ہے، بادشاہ کے دروازے پر حاضر ہو اور بادشاہ اس کا اکرام و احترام کرے، اس کے لیے دسترخوان بچھائے اور اس پر مختلف انواع و اقسام کے کھانے چنوائے، تو عقلائے روزگار اس بادشاہ کو کم عقل اور سیئے رائے قرار دیں گے، بخلاف اس کے کہ اگر وہ یہ سارا انتظام و اہتمام اپنے کسی خاص مقرب بارگاہ یا اپنے کسی وزیر با تدبیر یا کسی امیر کبیر کے لیے کرے، اور پھر کھانے کے وقت کوئی کردی یا بدو آ کر کھانے میں شریک ہو جائے، بلکہ اگر ایسے موقع پر ایسے ہزاروں آدمی بھی آ کر اس ضیافت میں شامل ہو جائیں اور ان کو روکا نہ جائے تو یہ بات بادشاہ کے لیے قابل تعریف سمجھی جائے گی، اس کے سخاوتی کارناموں میں شمار ہوگی، بلکہ ایسے مواقع پر ایسے حقیر لوگوں کو روک دینا قابل ملامت فعل سمجھا جاتا ہے۔ ضرورت وسیلہ و فلسفہ بشریت انبیاء۔ چونکہ ہم لوگ طبعی کثافتوں کی وجہ سے خداوند قدوس جو کہ تجرید و لطافت کے آخری درجہ رفیع پر فائز ہے کی ساخت قدس سے بہت دور ہے اور ہم جیسی حقیر اور عزت عظمت سے تہی دست اور فقیر مخلوق کا براہ راست اس کی بارگاہ عزت و جبروت سے کوئی رابطہ و تعلق نہیں ہے، اس لیے عقلاً ضروری کہ ہمارے اور ہمارے اس عظیم پروردگار کے درمیان کچھ ایسے سفیر اور وسیلے ہوں جو دو حلیے رکھتے ہوں، یعنی جہات قدسیہ اور روحانیہ اور حالات بشریہ و انسانیہ دونوں رکھتے ہوں، تاکہ پہلی حجت قدسی و روحانی کی بنا پر ذات احدیت سے ان کا رابطہ قائم ہو اور اس سے احکام و مصالح حاصل کر سکیں، اور دوسری حجت بشری و انسانی کی بنا پر عام مخلوق ہے، مناسبت رکھتے ہوئے انہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا سکیں۔ اسی حکمت کے پیش نظر خالق حکیم نے اپنے ان سفیروں اور نبیوں کو بظاہر انسانوں کی قسم سے بنایا، مگر بباطن اخلاق و اطوار اور نفوس وہ قابلیات میں ان سے ممتاز و مباین قرار دیا۔ حاشیہ ہے: شیخ العقیدہ لوگ اپنے اس خانہ ساز نظریے باطلہ کے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار محمد علیہ السلام کی نوع انسانی نوع سے جدا گانا ہے کو سہارا دینے کے لیے سرکار علامہ مجلسی کے رسالہ لیلیہ اقتدائیہ کی یہ عبارت بھی پیش کیا کرتے ہیں، حالانکہ اگر بنظر عدل و انصاف دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ اس عبارت کو ان لوگوں کے اس فاسد عقیدے کے ساتھ کچھ بھی ربط و تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا صاف و صریح مفہوم یہ کہ یہ ذوات مقدسہ گو ہیں تو انسان، مگر اپنے مخصوص روحانی کمالات اور فضائل و معجزات کی بنا پر دوسرے تمام لوگوں سے ممتاز ہیں، اور اس بلندی مقام اور رفعت شان میں کوئی بھی انسان ان کا شریک نہیں ہے، یعنی درجات و مقامات میں اس قدر تفاوت ہے کہ ہم خاک ہیں تو وہ اکسیر، ہم پتھر ہیں تو وہ گوہر، ہم سنگ خار ہیں تو وہ پارس، ہم ذرہ ہیں تو وہ آفتاب، ہم جاہل ہیں تو وہ عالم، ہم ناقص ہیں تو وہ کامل، ہم مثل غالب ہیں تو وہ جان عالم۔
اس بات کو کوئی بھی اہل ایمان اعتقاد نہیں رکھتا کہ وہ انسان ہوتے ہوئے تمام حالات، صفات اور کیفیات میں بھی عام انسانوں جیسے ہیں، بلکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ با اتفاق جمع حکمہ و علماء تمام انواع و عالم میں سے افضل و اشرف نوع انسانی اور یہ بزرگوار اسی اعلیٰ و اشرف نوع کے افضل و اکمل افراد ہیں۔ اس لیے یہ تمام کائنات علوی و سلفی اور ارضی و سماوی سے اشرف و اعلیٰ و افضل ہے۔ اسی مطلب کو سرکار علامہ نے بحر الانوار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 11 طبع قدیم پر بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ بشریت انبیاء کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا کی حکمت بالغہ نے چاہا کہ اپنی مخلوق کو اپنی توحید کی معرفی کرائے تاکہ وہ اس کی توحید کے قائل ہو سکیں، اور یہ امر رسولوں کے بھیجے بغیر ممکن نہ تھا، کیونکہ وہ جلال و رفعت اور عزت و عظمت کے آخری بلند مرتبے پر فائز ہے، اور مخلوق عجز و قصور اور جہل و نادانی کے انتہائی پس درجے پر ہے۔ اس لیے اس نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان کچھ ایسے سفیر مقرر فرمائے ہیں جن کے روحانی کمال کی وجہ سے خدا ان پر احکام کا فیضان کرتا ہے، اور وہ اپنی بشریت اور مجاسنت کی وجہ سے ان احکام و اوامر کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس بیان نیر البرہان سے واضح و عیاں ہو گیا کہ اس اعتبار و مبانیت سے صفات و کمالات میں مبانیت مراد ہے، نہ کہ ذات و ماہیت میں ہے۔ ذات و ماہیت میں نیز مخفی نہ رہے کہ سرکار علامہ یا دیگر علماء اعلام کے کلام میں وارد شد و لفظ جن سے اس کے لغوی معنی قسم مراد ہیں، نہ کہ منطقی معنی۔ الغرض یہ کہنا کہ ان ذوات مقدسہ کی نوع انسانی نوع سے جدا ہے، یہ نظریہ قرآن کریم، تعلیمات معصومین علیہ السلام، مسلمات عقل سلیم اور اجماع مسلمین کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا موجب ضلالت و گمراہی ہے۔ اس فاسد نظریے کے ایجاد و اختراع کا سہرا شیخ احمد احصائی کے سر ہے، جو تمام شیعی مراجع عزائم و فقہائے کرام کے نزدیک ضال بھی ہے اور مغل بھی، اور اس مسئلے کی تمام تفاصیل دیکھنے کے خواہشمند حضرات ہماری کتاب اصول شریعہ فی عقائد شیعہ کی طرف رجوع فرمائیں۔ کتاب کے اصل کی طرف دوبارہ پلٹتے ہیں۔ پس یہ وہ مقدس روحانی بزرگوار ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تم جیسے بشر ہیں، تاکہ ان کی امت ان سے نفرت نہ کرے بلکہ ان سے مانوس ہو اور ان سے احکام قبول کرے، کیونکہ وہ انبیاء و اوصیاء اسی امت کی قسم سے ہیں اور اسی کی شکل و صورت پہ ہیں۔ خداوند عالم کی اس ارشاد میں اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بناتے تو وہ بھی مرد بنا کر بھیجتے، اور اسی بیان سے اس مشہور روایت کی تفسیر بھی ممکن ہے جو عقل کے متعلق وارد ہے، جس میں مذکور ہے کہ خالق اکبر نے عقل کو خلق کرنے کے بعد فرمایا آگے بڑھ تو وہ آگے بڑھی، پھر فرمایا پیچھے ہٹ تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس وقت خدا نے عقل سے خطاب کر کے فرمایا میں نے تجھ سے بڑھ کر کوئی مکرم و معظم اور معزز مخلوق خلق نہیں کی، میں تیرے ذریعے سے ہی جزا و سزا دوں گا۔ اصول کافی وغیرہ۔ عقل سے پیغمبر اسلام کی ذات والا صفات مراد لی جائے، اور آگے بڑھنے کے حکم سے مقصد یہ کہ وہ فضل و کمال اور قرب و وصال کے بلند مراتب حاصل کریں، اور پیچھے ہٹنے کے حکم کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان اعلیٰ مراتب و مدارج پر فائز ہونے کے باوجود لوگوں کی تکمیل و تزکیے کے لیے پس درجہ کی طرف متوجہ ہوں، اور ممکن ہے کہ خدا کے اس ارشاد کا اشارہ بھی اسی طرف ہو کہ خدا نے تمہاری طرف ایک رسول نازل کیا ہے، یعنی یہ انزال حضرت کو ان کے اس بلند و بالا مقام سے جس کا نہ کوئی نبی مرسل محتمل ہو سکتا ہے اور نہ ملک مقرب، اتار کر مخلوق کے ساتھ بود و باش اختیار کرنے یا پھر ان کو مانوس کر کے راہ راست پر لانے اور اس پر چلانے کے پست درجے پر لا کھڑا کرنے سے ہی کنایا ہے، اور اوامر و احکام کے علاوہ دیگر فیض، فیوز و برکات اور
ان آیات میں بھی یہ بزرگوار اپنے پروردگار اور دیگر عام موجودات کے درمیان وسیلہ و واسطہ ہیں، یعنی خدا کے ہر فیض وجود کی ابتدا ان ذوات مقدسہ سے ہوتی ہے، پھر ان کے طفیل دوسری مخلوق پر ان کا فیضان ہوتا ہے۔ پس ان ذوات عالیہ پر درود و سلام بھیجنے سے اصل مقصد یہی کہ خدا کی رحمت واسعہ کو، اس کے مخزن اور اس کے فیض کو اس کے مقسم کی طرف کھینچا جائے، تاکہ اس طرح تمام مخلوق تک اس کا فیض عام پہنچ جائے۔ ضرورت حدیث کا بیان۔ پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب خداوند جلیل نے اپنے نبی اعظم کی تعدیب و تکمیل فرما دی تو فرمایا، جس بات کا رسول تمہیں حکم دے اسے لے لو، اور جس بات سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ پس خالق عباد کے اس ارشاد کے مطابق ہم پر دین کے اصول و فرع اور معاش و معاد، دنیا و آخرت کے معاملات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا و پیروی واجب ہے، اور اپنے دین و دنیا کے تمام امور کو ان سے حاصل کرنا لازم ہے۔ اور یہ بات بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنے حکم و معارف و اوامر و احکام، اخبار و اسرار و آیات قرآنیہ و معجزات ربانیہ اپنے اہل بیت علیہم السلام کے سپرد فرما گئے، چنانچہ اپنی متواتر حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو نفیس اور گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی اطرت اہل بیت۔ جب تک تم ان کے دامن سے وابستہ رہوگے ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہوگے، اور یہ دونوں جب تک حوض کوثر پر میری بارگاہ میں پہنچ نہیں جائیں گے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی۔ یہ حقیقت اخبار مستضیفہ سے ثابت ہے کہ پورے قرآن کا صحیح علم انہی وارثان قرآن کے پاس موجود ہے۔ یہ حدیث متواتر ثقلین بھی اس مطلب پر واضح دلالت کرتی ہے کہ پھر یہ بزرگوار اپنے بعد ہمارے درمیان اپنے اخبار و اسرار چھوڑ گئے ہیں۔ پس اس زمانے غیبت امام میں ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم ان کے احادیث و اخبار کے ساتھ تمسک کریں اور ان کے اسرار میں تدبر کریں۔ ابنائے زمانہ کی شکایت۔ مگر مقام افسوس ہے کہ اکثر ابنائے زمانہ آپ کے اہل بیت نبوت کے اخبار و اسرار کو چھوڑ کر اپنی ناقص رائیوں پر اعتماد کر لیا ہے، اس لیے گمراہی کے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ایسے زال و مزل خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے یونانی حکمہ کے مسلک کو اختیار کر لیا ہے، جو نہ کسی نبی کے قائل ہیں اور نہ کسی الہامی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ وہ صرف اپنی فاسد عقلوں اور کاساد رائیوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے ان حکمہ کو اپنا پیشوا اور رہنما بنا لیا، اس لیے وہ ائمہ ہدیٰ کے نصوص صریحہ و صحیحہ کی ہدایت اس لیے بے جا تعویلات کرتے ہیں کہ وہ بظاہر حکمہ کے مسلک کے مطابق نہیں ہیں۔ حکمائے یونان کی مذمت۔ حاشیہ کتاب کا کہ ارباب دانش و بینش پر یہ حقیقت پوشیدہ نہیں کہ اسلام میں ہر قسم کے اعتقادی و عملی انحراف بلکہ ارتدادات کی اصل وجہ اور اس کی اصل جڑ بنی عباس کے دور میں فلسفہ یونان کا عربی میں ترجمہ ہو کر مسلمانوں کے ہاں رواج پانا ہے۔ یہی وجہ کہ ہر دور میں ہمدردان قوم ملت علماء اعلام نے فلسفے میں زیادہ توغل سے طلباء اور عام لوگوں کو مطلع کیا ہے، کیونکہ اس سے لازماً عقیدہ و عمل میں انحراف و اعوجاج پیدا ہوتا ہے۔ ہاں البتہ بموجب علم الہی تھوڑا سا فلسفہ پڑھنے اور اس کی اصطلاحات معلوم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حکمائے یونان کی مذمت۔ حالانکہ یہ لوگ جانتے کہ حکمہ کے دلائل بالفاظ مناسب شہادت سے وہم و گمان بھی حاصل نہیں ہوتا، تابع یقین رسد، بلکہ ان کے آراء و افکار تارے عنکبوت کی طرح بالکل
بالکل بودا اور کمزور ہیں۔ نیز یہ لوگ بھی بچشم خود دیکھ رہے ہیں کہ ان حکمہ کے آراء اور انکار اور اعتقادات و نظریات میں باہم اختلاف و تضاد پایا جاتا ہے، اور ان میں سے کچھ مشائین ہیں جن کا قائد ارسطو ہے، اور کچھ اشراقین ہیں جن کا پیشوا اعظم افلاطون ہے۔ شاذلی و نادری کوئی ایک گروہ کا کوئی نظریہ دوسرے گروہ کے نظریے سے ملتا ہے، ورنہ اختلاف نظر آتا ہے، جو بجائے خود ان کے بطلان کی ناقابل رد دلیل ہے۔ پناہ با خدا کے لوگ اصول دین میں اپنے عقول ناقصہ پر بھروسہ کریں اور اپنی پسند و ناپسند کو کسی عقیدے کی صحت یا بطلان کا میزان قرار دیں۔ اس طرح ان کا شرازہ بکھر جائے گا، اور جس طرح حیوانات چراگاہوں میں آزاد پھرتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی آوارہ و سرگرداں ہو جائیں گے۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم معلوم نہیں یہ لوگ ایک بے دین اور کافر یونانی حکیم پر حسن ظن رکھتے ہوئے اہل بیت عصمت و طہارت کے نصوص میں صریحہ اور صحیحہ کی بیجا تعویل کرنے کی کس طرح جرت اور جسارت کرتے ہیں، سچ ہے۔ جنہیں ہو ڈوبنا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ صوفیہ کی مذمت۔ اور کچھ اہل زمانہ نے بدعتوں کو اپنا دین بنا رکھا ہے، جن سے وہ بخیال خواہش خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کا نام تصوف رکھا ہے۔ ادھر سے ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک شاطرانہ چال چلی کہ یہ حاشیہ ہے، ادھر سے ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک شاطرانہ چال چلی کہ ان کے مقابلے میں صوفیہ کے نام سے ایک جماعت کی تشکیل کی، جس کا طرح امتیاز صوف کا سادہ لباس پہننا اور بظاہر ترک لذائذ کرنا تھا۔ پھر لوگوں کی توجہ ان کی طرف مرکوز کرنے کے لیے حکومت کی سرپرستی میں ان کے مصنوعی کشوف و کرامات کا خوب پروپیگنڈا کیا گیا، حتیٰ کہ ائمۃ الناس ان کے دام تصدیر میں گرفتار ہو گئے۔ اس فرقے کے عقائد باطلہ میں ایک مشہور عقیدہ فاسدہ وحدت الوجود ہے کہ خالق و مخلوق کا وجود ایک ہے، اگرچہ یہ موجود الگ الگ ہیں اور بعض اس سے بھی ایک قدم آگے نکل گئے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ کائنات میں صرف ایک ہی چیز موجود ہے اور وہ ہے خدا، اور وہ ہر چیز کو خدا سمجھتے ہیں، اس لیے گروہ کا ہمہ اوسط بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرف سرکار علامہ نے رسالہ میں ارشاد فرمایا، نمبر 1، اس فرقے کا سب سے بڑا ترجمان محی الدین ابن عربی الفتوحات مکیہ کے مقدمے میں لکھتا ہے، نمبر 3، نیز اسی گروہ کا ایک مشہور مبلغ شیخ شبستری گلشن راز میں یوں گل افشانی کرتا ہے۔ نمبر 4، اسی جماعت کے ایک شاعر نے کہا، ایک اور جگہ اسی فاسد نظریے نے منصور سے یہ کہلوایا، اس گروہ کا دوسرا باطل عقیدہ یہ کہ عبادت معرفت کا پھول ہے، لہٰذا جب ایک عارف باللہ واصلہ باللہ ہو جائے اور کہہ سکے کہ تو پھر اس سے تمام عبادت شرعیہ از قسم صلوات و صوم وغیرہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ اسی بنا پر صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام صوفی ہمارے دشمن ہیں اور ان کا طریقہ ہمارے طریقے کے خلاف ہے۔ کتاب کی طرف واپس چلتے ہیں۔ صوفیہ کی مذمت۔ اور کچھ اہل زمانہ نے بدعتوں کو اپنا دین بنا رکھا ہے، جن سے وہ بخیال خواہش خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کا نام تصوف رکھا ہے۔ ان لوگوں نے رہبانیت دنیا اور اہل دنیا سے قطع تعلق کو اپنی عادت و عبادت قرار دے دیا ہے، حالانکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی، اور شادی بیاہ کرنے، لوگوں سے تعلقات و مراسم بڑھانے، جمعہ و جماعت میں حاضر ہونے، اہل ایمان کی مجالس و محافل میں شرکت کرنے، ایک دوسرے کو ہدایت کرنے، احکام خداوندی پڑھنے اور پڑھانے، بیماروں کی مزاج پرسی کرنے، جنازوں کی مشیت کرنے، اہل ایمان کی ملاقات و زیارت کرنے، ان کی حاجت براری میں قد و کاش کرنے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے، اور
حدود خداوندی جاری کرنے کا حکم دیا، لہٰذا لیکن ان کی خود ساختہ رہبانیت کا لازمی نتیجہ ان تمام فرائض و مستحبات کا ترک کرنا ہے۔ اس گروہ نے رہبانیت میں کچھ خود ساختہ عبادات اور ادوار وظائف بھی اختراع کر رکھے ہیں، من جملہ ان کے ایک ذکر خفی ہے۔ یہ ان کا ایک خاص عمل ہے جو مخصوص حیت و کیفیت کے ساتھ کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے متعلق نہ کوئی نص و ارادہ ہے اور نہ ہی قرآن و سنت میں اس کا کہیں کوئی نام و نشان پایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی ہی چیزوں کا بلا شک و شبہ بدعت کہا جاتا ہے جو کہ حرام ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی کا راستہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے۔ کنز الاعمال وغیرہ۔ دوسرا ذکر جلی ہے جس میں یہ لوگ اشعار گاتے اور گدھے کی طرح ہینکتے ہیں اور کفار مکہ کی طرح سیٹیاں اور تالیاں بجا بجا کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور طرفہ تماشا یہ کہ ان کا گمان ہے کہ ان دو خود ساختہ ذکروں کے سوا اللہ کی کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ ان اذکار کے علاوہ وہ تمام نوافل و سنن کو نظر انداز کرتے ہیں، ہاں البتہ جس طرح کہ کوا ٹھونگے مارتا ہے اسی طرح برائے نام صرف نماز فریضہ ادا کر لیتے ہیں۔ اور حقیقت تو یہ کہ اگر ان کو علماء کا خوف دامن گیر نہ ہو کہ مبادا کفر کا فتویٰ لگا دیں تو یہ نماز سے فریضہ بھی ترک کر دیں، پھر یہ لوگ خدا ان پر لعنت کرے، صرف انہی فروعی بدعتوں پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ اصول دین میں تحریف و تغیر بھی کرتے ہیں اور وحدت الوجود کا باطل عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس وحدت الوجود کے جو معنی اس زمانے میں مشہور ہیں اور اس گروہ کے بزرگوں سے سننے میں آئے ہیں، یعنی وحدت الوجود وہ سراسر کفر و شرک ہے، نیز یہ فرقہ عقیدہ جبر اور تمام عبادات کے ساقط ہونے اور اس قسم کے دوسرے بعض باطل عقائد و نظریات کا قائل ہے۔ اے برادران اسلامی، ڈرو ان سے اور ان شیطانوں کے وسوسوں اور شبہوں سے اپنے ذہن و ایمان کو بچاؤ، اور خیال رکھو مبادا کہیں ان کے ظاہری اور مصنوعی اخلاق و اطوار سے جو جاہلوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں کبھی دھوکہ نہ کھا جانا اور کہیں سیراب کو آپ نہ سمجھ لینا۔ لو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں مذہب شیعہ کے وہ تمام عقائد اصول و عقائد اجمالاً سپرد قلم کروں جو سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کے اخبار متواترہ سے مجھ پر ظاہر ہوتے ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کے دام فریب میں پھنس کر گمراہ نہ ہو سکو۔ نیز تم پر خدا کی طرف سے اہتمام حجت کرتا ہوں اور تمہارے مقتداؤں اور پیشواؤں کا جو پیغام مجھ تک پہنچا ہے اسے بلا کم و کاست تم تک پہنچاتا ہوں، تاکہ جو شخص ہلاک گمراہ ہو تو بینہ و برہان کے ساتھ ہو، اور جو زندہ رہے ہدایت حاصل کرے تو وہ بھی دلیل و برہان کے ساتھ۔ میں اس رسالے میں جو کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں اسے ذیل میں 2 بابوں کے اندر پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں کتاب کے پارٹ نمبر 2 کا اختتام کرتے ہیں۔